الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب احترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائی، حضرت آدم علیہ نبی کے نام علیہ الصلوۃ والسلام آپ پہلے نبی ہیں جنہوں نے اعلان نبوت اس دنیا میں فرمایا. حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں جنہوں نے دنیا میں اعلان نبوت فرمایا. ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نبوت ملی پہلے ہمارے پر تو ہے، اعلان پہلے ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا اس دنیا میں. وجود نبوت میں حضور اول ہیں اور ظہور نبوت میں حضرت ہمارے نبی. وجود نبوت میں یہ اول ہیں، ظہور نبوت میں ہمارے نبی آخر. ہمارے نبی اول بھی ہیں اور نبی آخر بھی. ملی جن کو نبوت پہلے ہے، ظہور ان کا بعد میں ہوا. حضرت آدم علیہ السلام اعلان نبوت میں اول نبی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بعض روایات کے مطابق اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. نبی دنیا میں کیوں تشریف لاتے؟ انسان کی یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یہ دنیا کے لیے نہیں آیا، یہ آخرت کے لیے آیا. آپ میری بات کو سنیں، توجہ ادھر رکھیں. میں راشن تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا، میں اپنے کاج کے لیے آیا. میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید آپ سمجھیں یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے. ہمارا تو آج جلسہ کرے گا راجی خان مولانا اشار صاحب، اللہ کی عمر میں برکت ہے. ہماری سے دوستی ہے، ہمارے سے پیار ہے. ہماری جماعت کے ضلع راجن پور کے امیر ہے. کوئی پروگرام نہ ہوتا ہے میں شاید سب بھی کو ملنے کے لیے آتا ہوں، یہ تو بعد میں کیا ہوا. میں اس کی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آمد کا مقصد سمجھیں کہ میں کیوں آیا ہوں. ہمارا مقصد عقیدے اور اپنے اعمال کی دعوت، اہل سنت والجماعت کے مسلک اور کاج کا پرچار ہے. اس لیے ہمارا جینا ہے، اس لیے ہمارا مرنا ہے. اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیوں فرمایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ تم دنیا کے نہیں آئے، تم دنیا میں آخرت کے لیے آئے. اور جس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں دنیا میں جینے کے لیے نہیں جیتا، میں مرنے کے لیے جیتا ہوں، اس کے جینے اور مرنے کا انداز بدل جاتا ہے. آدمی کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں دنیا میں ایک بار آیا، دوبارہ نہیں آیا، اور میری آخرت کی دائمی زندگی کا مدار اس دنیا پر ہے، تو یہ بندہ تو شیطان کے راستے کبھی نہیں چلتا. اگر کبھی چڑھ بھی جائے تو متوجہ ہو کے شیطان کو چھوڑ دیتا ہے. دنیا میں رہ کر آخرت کیسے بنتی ہے؟ یہ اس وقت بنتی ہے جب آدمی اللہ کی بات مانے. اللہ کی بات کو سن اور دیکھ نہیں سکتا، اللہ کے نمائندہ نبی کی بات مانے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. نبی اس بات پہ بہت زور دیا ہے، ایمان اعمال، ایمان اعمال، ایمان اعمال. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے دنیا سے چلے گئے. اب قیامت تک کوئی اور نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ میں نے کہا نا اسپیکروں میں تھوڑا سا پیسہ خرچ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ نبی بن کر اتنے مجمع کے لیے
تو آپ اندر کا اسپیکر بند کریں، آواز تب بھی چلی جاتی ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا مجمع تو نہیں ہے نا۔ میری ہر جگہ پہ جب سے والوں سے لڑائی بھی ہوتی تو عاموں کو کیوں چلتا ہے بھائی آپ یوں کرو، آپ یوں کرو، آپ یوں کرو۔ میں بات جلسے میں جاتا ہوں تو 1 لاکھ روپئے جلسے میں خرچ کرتے اور 200 روپئے کا مسلسل پیٹرول نہیں ڈالتے، مسلسل۔ کیوں؟ بجلی آئی جنریٹر بند ہو گیا، بجلی گئی جنریٹر چل گیا، پورے پیاس میں پانی پھیر دیں گے صرف 200 روپئے کے پیٹرول کی خاطر۔ میں کہتا ہوں کہ جب بجلی کی آمدنی کا مسئلہ ہو تو آپ مسلسل جنریٹر چلایا کرو تاکہ بیان خراب نہ ہو۔ خیر اللہ میں بہت سمے نہیں تو بھی کتاب فرمائے۔ میں نے گزارش کر رہا تھا بات ذرا سمجھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کسی اور نبی نے پیدا نہیں ہونا۔ آنا تو ہے، پیدا نہیں ہونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، پیدا ہونا یہ آنا ہے، آنا اور ہے اور پیدا ہونا اور ہے۔ آنا خاتم النبیین لا نبی لا نبی بعدی کا معنی یہ ہے میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے، آخری نبی جب امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ اب جب نبی نہیں آئیں گے تو کام کون کرے گا؟ نبوت کے سارے کام نبی کے وارث نے کرنے، نبوت کے سارے کام نبی کے وارث نے کرنے ہیں اور نبی کا وارث ہی عالم ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اگر آپ دیکھیں فتویٰ نبی نے دیا ہے اب عالم دے گا، امامت نبی نے کروائی ہے اب عالم کروائے گا، خطبہ نبی نے دیا ہے اب عالم دے گا، دعوت نبی نے دی ہے اب عالم دے گا۔ تو امت کی رہنمائی پہلے نبی فرماتے اب نبی کا وارث ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کون کون سے کام کیے، ہمیں اس پہ توجہ رکھنی چاہیے۔ ہم بسا اوقات پورے دین کو بعض شعبہ جات میں منحصر کر دیتے ہیں، ہم لڑتے رہتے ہیں، اسی پہ جگڑتے۔ میں بطور مذاق کی یہ بات کہا کرتا ہوں، بطور مذاق ہم نے آیات تقسیم کر رکھی، بعض آیات العلم نے، بعض مجاہدین نے، بعض بزرگوں نے، بعض مناظرین نے۔ ہر بندہ اپنے جلسے میں اپنی آیت پڑھتا ہے، جبکہ پورا قرآن ہمارا ہے، بعض آیات تو ہماری نہیں ہے، ہمارا پورا قرآن۔ اللہ نے پورا قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی کتنے کام فرمائے ہیں، ان میں سب سے زیادہ ہمارے نبی نے زور عقیدے پر دیا، سب سے زیادہ زور کس پہ دیا ہے؟ عقیدے۔ قرآن کریم کی آپ ترتیب سمجھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا اگر تم نجات چاہتے ہو تو 4 کام کرو۔ پہلا کام یہ کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور دوسرا کام یہ کہ تمہارے اعمال نیک یعنی سنت کے مطابق ہونے چاہیے، اور تیسرا کام یہ کہ صحیح عقیدہ اور نیک عمل کی دعوت دینی چاہیے، اور چوتھا کام یہ ہے اگر کچھ دعوت میں مشکلات آ جائیں تو بھی صبر کرنا چاہیے، دعوت کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، میرا کہنا بہت سی باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے بھی بندہ مشورہ کرے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں اتنا کام کرو جتنا آپ کی پسلی برداشت کرتی ہے۔ کبھی ہم بڑے جوش سے کام کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی نظر بندی آ جائے تو لکھ کر دیتے ہیں کہ میں کام نہیں کروں۔ کبھی ہم بڑے جذبات سے جلسہ کرتے ہیں اور جب 15 اور 20 دن کی قید آ جائے ہم کام کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر کچھ مشکل کے بعد کام چھوڑ دینا ہے تو پھر کام شروع ہی نہ کرو، پھر کام اتنا کام کرو جتنا آپ کی پسلی برداشت کرتی ہے، اس سے زیادہ نہ کرو۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس لیے کہا پہلا کام کیا ہے؟ بندے کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ نمبر 2 بندے کے اعمال نیک ہونے چاہیے۔ نمبر 3 صحیح عقیدہ اور نیک عمل کی دعوت دینی چاہیے۔ نمبر 4 اگر دعوت میں مشکل آ جائے تو پھر بندے کو برداشت کرنا چاہیے، دعوت اپنے نہیں چاہیے، اپنے کام میں لگا لے۔ ایک وقت آتا ہے بندہ مشکلات سے نکلتا ایسے موقع پر پہنچتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ایسے زمین کو مسخر فرما دیتے۔ 5 فرمایا
ایک وقت اگر اللہ سارے حالات کو سازگار فرما دیتے ہیں. میں مثال کے طور پر بات سمجھایا کرتا ہوں. ہم امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. یہ دونوں کو تو آپ نے سنے ہیں نا. امت کس کی ہے اور ملت کس کی ہے؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک کی امت اور ایک کی ملت ہے. امت بنتی ہے اصولوں کے اشتراک سے، ملت بنتی ہے اصولوں کے اشتراک سے، اور امت بنتی ہے اصول اور فروع کے اشتراک سے. اگر صرف اصول ایک ہوں تو انہیں ملت کہتے ہیں، اگر اصول بھی ایک ہو اور مسائل بھی ایک ہو تو اسے امت کہتے ہیں. اصول ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام والے ہیں اور مسائل اور اصول دونوں یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں. آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لو، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اللہ فرمائے تم اتباع کرو ملت ابراہیمی. وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اور جب امت کی باری آئی ہے كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، امت کی باری فرمایا تم امت بھی ہو. اللہ کے پیغمبر فرمایا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، آخری امت و آخری نبی. اب ملت حضرت ابراہیم کی ہے اور امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی آپ دیکھ لیں. میں کوئی تفصیل سے بیان نہیں کر رہا، اصولی باتیں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. پہلے دعوت کس کو دی ہے؟ باپ نے کہا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. ابراہیم اگر باز نہ آیا نا گھر سے نکال دوں گا، چھوڑ دے مجھے چلا جا. ابراہیم اس کا فرمایا سلام علیکہ. ابا جی آپ نہ نکالے میں خود ہی چلا جاتا ہوں. پہلے باپ کو دعوت دی، پھر ابراہیم السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. قوم کو دعوت دی. اچھا باپ نہیں مانا، قوم نہیں مانی، تو پھر کہا اس کی تھانے اطلاع کرو. سی آئی ڈی والوں کو بتاؤ یہ مولوی شاطرہ خراب کرتا ہے. سی آئی ڈی والوں کو بتاؤ فلاں مولانا خراب کرتا ہے، ہمارے شہر کا امن برباد ہو رہا ہے، بتاؤ. انہوں نے پھر نمرود کو بتایا. پھر نمرود نے بلا لیا. ہاں ابراہیم نے تیرے بارے میں سنا ہے اور میں تمہیں بالکل ٹھیک سنا ہے. میں صفائی نہیں دیتا، تمہیں بالکل ٹھیک سنا ہے. میں ان بتوں کی پوجا کرتا نہیں کرتا، تجھے خدا کرتا نہیں مانتا. تمہیں ٹھیک سنا، بات سمجھ آ رہی؟ تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے. اللہ نے یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے ایک مرتبہ آئی سی والے پشاور اٹھا کے لے مجھے کہا جی خود کچھ ہم نے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا مجھ سے پوچھنا کیا چاہتے؟ مجھے خود کچھ حملہ ٹھیک ہے غلط ہے. میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیں یہ اصل عرب ٹھیک ہے غلط ہے؟ وہ پریشان بھی ہم نے سے سوال کیا، ہم سے سوال کرتا ہے. میں نے کہا مجھے بتائیں اصل عرب ٹھیک ہے غلط؟ کہتے ہیں کیا مطلب؟ آپ توجہ رکھو، بات سمجھو، کیا مطلب؟ میں نے کہا اگر اسرے کا لسانس ہو تو رکھنا ٹھیک ہے، لسانس نہ ہو تو غلط ہے. فوجی ہو تو جیت بھی رکھنا ٹھیک ہے، فوجی نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے. معلوم ہوا کہ اسلحہ اگر غلط بندے کے ہاتھ ہو تو ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے بندے کے ہاتھ ہو تو ٹھیک. میں نے تو خود کچھ حملات و اسلحہ ہے، صحیح جگہ استعمال کریں گے تو ٹھیک ہے، غلط جگہ استعمال کریں گے تو غلط ہے. میں نے کیا مطلب؟ میں نے کہ 1965 میں بھی آیا تھا تو خود کچھ حملے آپ نے کروائے تھے نا؟ نہیں کروائے تھے بھائی. بنگلور ٹائم کے نیچے داخل ہو جاؤ. صدر یور نے کہا تھا نا جی چونڈا ہوا تھا. میں نے کہا دیکھو جائے. اب آپ نے کہا تو صدر مشرف کا مت کرو. تو میں نے کہا یہ مولویوں کا نہیں، دو جرنیلوں کا اختلاف ہے، ایک جگہ ٹھیک ہے ایک جگہ غلط ہے. اختلاف دو جرنیلوں کا ہوگا نا، ایک نے کہا ٹھیک اور ایک نے کہا. میں نے اس سے کہا اس کو بات سمجھ آئی. میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں ذرا بات سمجھنا. میں نے اس کہا کہ یہ اسلحہ ہے، ٹھیک استعمال ہو تو ٹھیک ہے، غلط استعمال ہو تو غلط ہے. میں نے اس افسر سے پوچھا آپ بتاؤ اگر بیت اللہ پہ آج ہوتی حملہ کرے اور تمہارے بس پہ ہو تو میں بم اپنے ساتھ بات کے کو اڑا دوں، خود مار دو، تم کیا کرو گے؟ میں اڑا دوں گا. میں نے کہا پھر قائل تو آپ نہیں ہوئے نا. فرق کیا ہے کہاں ہونا چاہیے اور کہاں؟ ہم بھی کہتے ہیں پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے، افغانستان میں ہونا چاہیے.
ہم سے یہ پوچھو کہاں ہونا چاہیے، نہ پوچھو ہونا چاہیے دونوں میں کتنا فرق ہے۔ میں جو بات سمجھا رہا تھا اس کو اچھی طرح سمجھو۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے بلایا، انہوں نے کیا فرمایا کہ میں دعوت نہیں دیتا، بولیے نا دیتا ہوں، تو جو صحیح اطلاع ملی ہمیں سی آئی والے بلا لیں تو یہ تقریریں کرتے ہو، نہیں جی مجھے بلایا میں کہتا ہوں کرتا ہوں، ہماری ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں نشر ہونا ہے، ہم کرتے ہیں۔ ہم جس مشن کو حق سمجھتے ہیں کرتے ہیں، ملک کو نہیں توڑتے، امن پر بات نہیں کرتے، ہم قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، ہم ملک میں ہمارے نقطے ہم نے عامہ کا مسئلہ پیدا نہیں کرتے۔ یہی وجہ پرسوں میں اکاڑا میں تھا، مجھے ساتھ میں کہا وہ سی آئی ڈی والے کہہ رہے ہیں مولانا نہیں آئے گا، میں نے کہا میں آؤں گا، میں چلا گیا، میں نے کہا ان کو بلاؤ مجھ سے بات کرو، بات نہ کرے، میں نے کہا میں کتنی بار اکاڑے آیا ہوں، میرے اکاڑا آنے پر آج تک کبھی لڑائی ہوئی ہے؟ کہتے نہیں، پھر میں نے کہا پھر کیا کرتی ہے، یا تو میرے آنے میں لڑائی ہو، فساد ہو، جھگڑا ہو، تو بندے قتل و غارت ہو، تم کو جس کو نہیں آنا چاہیے۔ امن کے ساتھ عقیدہ بیان کرنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور ہم امن کے ساتھ عقیدہ بیان کریں گے انشاءاللہ، کریں گے بولتے نہیں کریں گے۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں نے کیا کہتے ہیں، مجھے ایک بندہ کہنے لگا جب عالمی حالات نہیں دیکھے، امریکہ سر پہ چڑھا ہے اور تم کیا کر رہے ہو، میں نے کہا امریکہ نکل جائے عقیدہ تب بھی بیان ہوگا، امریکہ رہے عقیدہ تب بھی بیان۔ یہ کہ امریکہ آئے تو عقیدہ چھوڑ دے، امریکہ چلا جائے تو عقیدہ دے، عقیدے کے ساتھ امریکہ سے کیا تعلق، ہمارا اپنا عقیدہ ہم آئے تب بھی بیان کریں گے، نہ آئے بولیے نہ آئے۔ اچھا یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، دشمن سمجھ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ مطلب تھوڑا بات راولہ کوٹ ان علاقوں میں زلزلہ آیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور زلزلے میں الشی ٹرسٹ بھی ہے، ٹرسٹ بھی ہے، الخیر جمیعت علماء اسلام کا ٹرسٹ بھی ہے، ہمارے رحمت ٹرسٹ بھی ہے، کئی ٹرسٹ بھی ہے، اور اس میں غیر مقلدین کا ٹرسٹ بھی تھا۔ فرق کیا تھا، ہم دعوے بانٹ رہے تھے، وہ مفرد بانٹ رہا تھا، ایسے ہوگا کہ نہیں؟ آپ جا کر دیکھو مجھے جن علاقوں میں غیر مقلدیت کا وجود بھی نہیں تھا، غیر مقلدیت کا تصور بھی نہیں تھا، آج ان کی مسجدیں ہیں اور بندے دڑا دڑ ہے کسی میں، کیوں؟ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، جامعہ ابو بکر کراچی کا وہ مولوی جو 20,000 وہاں کراچی بیٹھ کے تنخواہ لیتا ہے، اس نے کراچی چھوڑی اور وہاں راولہ کوٹ کے کیمپ میں جا کر ڈیرا لگایا اپنے مسلک کو پھیلانے میں۔ اگر ہم کہتے ہیں ہمارے حضرات کے تو لوگ مر رہے ہیں، تمہیں مسلک کی پڑی ہے، بات زلزلہ آیا ہوا ہے، تمہیں عقیدے کی پڑی ہے، ہم چپ رہے، غیر کا اپنا عقیدہ پھیلا دیا، بڑے بڑے وہاں پر ٹیسٹ لگے ہیں، اوپر لکھا دعویٰ لشکر طیبہ، آپ کو صحیح نتیجہ کیا نکلا، راشد آپ تقسیم کرتے رہے، عقیدہ ان کا چلتا۔ بھائی زلزلہ آیا تو عقیدہ چھوڑ دے، بتاؤ، سلام علیکم، عقیدہ چھوڑ دے، بابا خیر عقیدہ چھوڑ دے، بھائی یہ محنت تو 7 سال چلنی ہے، یہ ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہوئی، ہم نے ان آفات کے موقع پر امت کا مالی تعاون تو کیا ہے لیکن امت کے عقیدے کو نہیں چھیڑا، نتیجہ یہ نکلا جماعت اسلامی آئی ہے، ساتھ ایک گولی گندم بھی دی ہے اور گھر کے اوپر پرچے بھی لگایا، لشکر طیبہ والے آئے ہیں اور 100 روپیہ بھی دیا ہے اور ساتھ انہیں اپنا لٹریچر بھی دیا۔ اسی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاذ الفقر نہیں یکون کفرا، جب بندے کو ضرورت ہوتی ہے نا تو بندہ عقیدے کی پرواہ کیے بغیر اجناس کے لیے چلتا ہے، کہ نہیں یار ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی ہو ہمیں کیا فرق پڑتا تعاون لینے میں۔ خیر میں بات سمجھا کر بات لمبی ہو رہی ہے، میں نے عرض کیا ہم ابراہیم کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کی کیا مطلب ہے، باپ کو دعوت دی گھر سے نکلے، قوم کو دعوت دی نمرود کے دربار تک پہنچے، نمرود کے دربار میں گفتگو کی تو آگ میں پہنچے، مشکلات آ رہی ہے، ابراہیم اسلام نے چھوڑ دی ہے، اس سے میں عقیدے کی بات کرتا ہوں، قربانی آ رہی ہے، یہ مسائل علماء نے بیان کرنے ہیں، میں علماء سے گزارش کروں گا ان تاریخی اور مذہبی واقعات کی روشنی میں اپنے عقائد ضرور بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کئی لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی تو اس میں ڈالا، وہ آگ تھی ہے بات سمجھنا، عقیدہ سمجھنا، آگ تھی ہے کہ نہیں بنتا، آگ تھی نا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، یا نارجونی بردم وسلاما، توجہ رکھنا، اب آپ اسی آگ پہ لکڑ ڈالیں تو آگ ہے،
اسی آگ پہ پرندہ ڈالیں تو آگ ہے، اسی آگ پہ کوئی اور بندہ ڈالیں تو آگ ہے، اسی آگ پہ ابراہیم علیہ السلام کو رکھیں تو وہ جنت ہے، وہ گل و گلزار ہے، وہ باغ ہے۔ آج مماتی یہ بات کہہ رہے تھے یہی قبر جنت ہے، یہی قبر جہنم ہے، ہم نہیں مانتے۔ ہم نے پوچھا اشکال کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک کافر ایک مومن ہے، دونوں پکڑے گئے، دونوں کسی نے ذبح کیا، دونوں کو کاٹ دیا، ایک گورے میں بند کیا اور ایک ان کو قبر میں ڈالا۔ اب یہ بتاؤ جنت ہے یا جہنم ہے؟ اگر یہ قبر جنت ہے تو پھر کافر جنت میں ہے، اگر یہ قبر جہنم ہے تو پھر کیا مومن جہنم میں ہے؟ ہم نے کہا یہی قبر ہے جو کافر کے لیے جہنم ہے، یہی قبر ہے جو مومن کے لیے یہی آگ ہے، ابراہیم کے لیے گل و گلزار ہے اور غیر ابراہیم کے لیے یہ نار ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ کہتے ہیں یہ عقیدہ سمجھ نہیں آتا۔ میں نے کہا پورا قرآن بھرا پڑا ہے، لوگ کہتے ہیں عقیدہ حضرات اور ثواب و ثواب قبر قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ تجھے بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اور میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ جو ہمارے پاس موبائل سسٹم ہے نا، اس میں بہت سارے عقیدے سمجھانے کے ساتھ لوگ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں توجہ رکھنا۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ جی ایک ہی قبر ہے، اس میں 5 آدمی اکٹھے ہیں، کس کو عذاب ہوگا کس کو نہیں ہوگا؟ توجہ، ان کا موبائل ایک ہے، مثال کے طور پہ موبائل میں 5 سمیں ہیں، ایک سم یو فون کی ہے، ایک جیز کی ہے، ایک ٹیلی نار کی ہے، ایک بھارت کی ہے، ایک زوم کی ہے، 5 سمیں اور موبائل کتنے ہیں؟ کتنے؟ کون سی سم کام کرتی ہے؟ وہ سم کام کرے گی جس سم کا ہیڈ کوارٹر سے تعلق ہوگا، جس ٹاور سے تعلق جڑے گا وہ کام کرے گی۔ سیٹ تو ایک ہی رہتا نا، ایک سیٹ میں 5 سمیں ہیں لیکن کام وہ کرتی ہے جس ٹاور سے تعلق جڑتا ہے۔ قبر ایک ہے، اس میں یہودی بھی ہے، قبر ایک ہے، اس میں مسلمان بھی ہے، قبر ایک ہے، اس میں عیسائی بھی ہے، قبر ایک ہے، اس میں کہتا ہوں عیسائی بھی ہوگا۔ اگر ایک گھر میں آپ نے 5 کو دفن کر دیا تو یہ دیکھیں کہ کس کی روح کا تعلق کس ٹاور سے ہے۔ اگر جنت والے ٹاور سے ہے تو جنت والی راحت اسی قبر میں آنی ہے، اگر جہنم والے ٹاور سے روح کا تعلق ہے اسی قبر میں جہنم کی ہوا نے آنا ہے۔ تو موبائل ایک تھا، سمیں 5 تھی، لیکن کنیکشن وہ کام کرتا ہے جس کا جس ٹاور سے تعلق جڑتا ہے۔ ایک ہی قبر میں بندے 5 ہوتے ہیں اور حالات وہ پیدا ہوتے ہیں جس ٹاور سے تعلق جڑتا ہے۔ میں نہیں آتا، میں کہتا ہوں اس موبائل نے مسئلے صاف کیے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی، میں بات یہ سمجھا رہا تھا اب ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، توجہ رکھنا۔ باپ نے کہا نکل جا، قوم نے شکایت کر دی، نمرود نے آگ میں ڈالا، خدا نے وہاں سے بچایا، ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے۔ ہاں فرعون کے فتنے کا سامنا، فرعون موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، حضرت ابراہیم کے دور والا۔ فرعون کا جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا اسے فرعون کہتے، واسطہ فرعون سے بڑا ہے، خدا نے وہاں سے بھی نجات دلائی۔ اب اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم مکہ میں پہنچو، بوادٍ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ارے یہ ایسا گھر ہے جہاں پر کوئی بندہ بھی نہیں، کوئی آبادی بھی نہیں۔ اللہ عجیب بات ہے، باپ نے تو بات سنی نہیں، قوم نے نمرود کو شکایت کر دی ہے، نمرود نے آگ میں ڈال دیا، مجھے ملک سے نکال دیا۔ اللہ میں نبی کس کو کیسے دعوت ہو، آج کس کو پکارو؟ فرمایا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ ابراہیم باپ کو دعوت دی، گھر سے نکالا، قوم کو دعوت دی، نمرود کو شکایت کی، نمرود کو دعوت دی، تجھے آگ میں ڈالا، ان سب نے مل کے تجھے ملک سے نکالا، اب نظر کوئی بھی نہیں آتا، تو نے قربانی پر مشقت دی ہے، آج بیابان میں آواز لگانا تیرا کام ہے اور پوری دنیا سے لبیک کہتے ہوئے یہاں لوگوں کو پہنچا دینا خدا کا کام۔ میں یہ بات سمجھا رہا تھا، ہمت سے کام لو، پولیس آ جاتی ہے، ایجنسیاں آ جاتی ہیں، FIR کٹ جاتی ہے، ان حالات کو دیکھ کبھی مشر کو نہ چھوڑنا، تو ملت ابراہیمی پر ہو، حالات مخالف آتے ہیں، چلتے رہنا، ایک وقت آتا ہے اللہ پھر ایک جنگل سے، خدا ایک پہاڑ سے پوری کائنات ابراہیم کی آواز پہنچاتے ہیں۔ آج مشکلات برداشت کرو، ایک وقت آئے گا خدا تمہاری آواز کو پوری دنیا تک پہنچا دے۔ ڈرنے گھبرانے کی کیا بات ہے، لیکن پہلی بات کون سی ہے؟ عقیدہ۔ پہلی بات کون سی ہے؟ عقیدہ، جس پر ہماری محنت نہیں ہے۔ میں معذرت کے ساتھ علماء سے گزارش کروں گا، ہماری عقیدے پر محنت نہیں ہے۔
جس کا جی چاہتا ہے کبھی اس کو خراب کر، کبھی اس کو خراب کر، کبھی کسی سے واسطہ، کبھی کسی سے واسطہ. تو یہ ہم اپنی مساجد، اپنے مدارس، اپنی جگہوں میں اپنے عقیدے بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو نبی کا کام یہ تھا، نمبر 1 عقیدہ سمجھانا، نمبر 2 مسائل سمجھانے، نمبر 3 امت کو بتانا کہ تم نے دعوت کیسے دینی ہے. اگر مشکلات آئیں تو پھر پیغمبر نے مشکلات برداشت کر کے بتائی ہے. میرے پیغمبر کا واسطہ مشرکین سے ہے، خاندان سے ہے، ادھر سے لڑائی الگ ہے، چچی سے الگ ہے، چچا سے الگ ہے، خاندان سے الگ ہے، قبیلے برادری سے الگ ہے. ایک وقت وہ آیا کہ پیغمبر چھوڑ دے، فرمایا ٹھیک ہے، اپنے مکے کو چھوڑا کر غار میں پناہ لی ہے. نبی وہاں غار میں چھپ کے بیٹھے ہیں، روپوش بیٹھے ہیں، لیکن نبی نے کام تو نہیں چھوڑا نا. وہاں چھوڑ کے مدینہ گئے ہیں، مدینہ گئے تو منافقین کا سامنا ہے، نبی نے تب بھی کام تحمل سے کیا ہے. پھر یہ تو مشرکین بدر سے وہاں پہنچے، پیغمبر نے وہاں بھی سامنا. اور اس قدر پیغمبر آوازاری کرتے ہیں. اللہ اس ابو جال سے، اللہ یہ بڑے بڑے سردار آئے ہیں، اسلحہ لے کر آئے ہیں، میں محمد کو لاچار اور کمزور ہوں، بغیر تلواروں کے چند بندے لایا، اے اللہ میرا کیا بنے گا، میری قوم کو کیا بنے گا. نبی پاک نے رو رو کے خدا سے مانگا ہے، لیکن نبی پیچھے نہیں ہٹے، نبی مسلسل آگے بڑھے ہیں. پھر پیغمبر احد میں گئے ہیں، پھر نبی خندق میں گئے ہیں، پھر ہمارے پیغمبر خیبر میں گئے ہیں، تبوک تک گئے ہیں. میرے پیغمبر مسلسل چلتے رہے. نتیجہ یہ نکلا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. میرے پیغمبر جہاں سے تو نکلا ہے نا، دعوت جاری رکھنا، میں خدا تجھے یہاں فاتح بن کے لوٹاؤں. پھر حضور آئے کہ نہیں واپس آئے؟ اور کیسے آئے؟ اور میں ذرا اکڑ کے چلو، کیسے چلو؟ طواف میں رمل کرتے ہیں نا اکڑ کے، اور میں ذرا اکڑ کے چلو. ہاں دشمن سامنے ہے نا. میں بعض رات کو کہتا ہوں، بار ہمارا بیان سنتے ہیں نا تو اسٹیج پہ دیکھتے ہیں بازو پھر آیا ہے، مار بھی نہ رہا، اٹھ کے آ رہا، کہتے ہیں میں تو توازو ہے ہی نہیں. میں نے کہا یہ مار کے جنگ میں ہے، جب جنگ میں ہو تو پھر توازو نہیں ہوتی، پھر اکڑ ہوتی ہے، اور جب سے آ جائے تو پھر توازو ہوتی ہے. بات ٹھیک ہے غلط؟ بھائی اپنی مسجد کا ماحول اور ہے، اور غیروں کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنا اور ہے. اپنوں کے ساتھ لہجہ اور ہوتا ہے، غیروں کے ساتھ لہجہ اور. وقف جناح کا، وقف جناح کا، پیغمبر آئے نا تو نرم ہو جا، اور جب غیر آئے تو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ. غیر آئے تو میرے پیغمبر سخت ہو جا، اگر اپنے آئے تو نرم ہے اور غیر آئے تو گرم ہے. یہ لہجہ تو پیغمبر نے دیا ہے. یہ کس نے دیا ہے؟ میں نے یہ دعوت کا سلوک تھا، لیکن اب نرم ہوں تو اب غیروں کے خلاف بھی نرم ہے، اگر گرم ہوں تو اپنوں کے خلاف بھی گرم ہے. ہماری بریکیں نہیں لگتی. اللہ میں اقتدار کے ساتھ کام کی توفیق عطا فرمائے. میں نے عرض یہ کیا ہے، عقیدے کی محنت ہمارے ذمے ہے، امال کی محنت ہمارے ذمے ہے، یہ دعوت ہمارے ذمے ہے. اللہ سے دعا یہ مانگو اللہ عافیت کے ساتھ یہ کام کی توفیق عطا فرمائے. اگر کبھی مشکل آ جائے اللہ خطہ پیشانی سے تو برداشت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ابھی قربانی کے دن آنے والے ہیں، میں بڑی بات سمیٹ لو، بات لمبی نہیں کر رہا. ابھی قربانی کے دن آنے والے ہیں. قربانی کے دنوں میں آپ کے میرا غازی خان، راجن پور، ان علاقوں میں وہی فتنے جو ہمارے سرگود میں بھی فتنے، یہاں فتنے الگ نہیں ہوئی ہیں. فرق کیا آپ نہیں بولتے، پھر نقصان ہوتا ہے. جب نقصان آ جائے پھر ہم بولنا شروع کرتے ہیں تو میرا دوست پھر بولنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے یہاں لوگوں نے کیا کہا، وہ جی سیلاب آیا، کیوں آیا؟ یا حکومت کو بند بنانا چاہیے تھا، بند نہیں تھا تو سیلاب آ گیا. اگر حکومت بند بناتی تھی تو سیلاب نہ آتا. میں نے علماء عقیدے کا بند باندھ دیتے تو کوئی بندہ تمہارا نہ بدلتا. جب آپ نے عقیدے کا بند نہیں باندھا پھر سیلاب تو آنا ہے، پھر سیلاب آپ کی مسجد تک آنا ہے، آپ کے مدرسے تک آنا ہے، آپ کے گھر تک آنا ہے. تو جس کو آپ اپنے پاس لائے اس میں بگڑنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عقیدے کی محنت کی توفیق عطا فرمائے. میں بڑے خلاصہ کہہ دیتا ہوں، قربانی کے دن آ رہے ہیں، بس آپ ایک کا مسئلہ یاد رکھ لیں. نمبر 1 قربانی کے دن 3 دن کتنے ہیں؟ 10 11 12. غیر مقدس جگہ نہیں، قربانی کے دن 4 10 11 12 اور 13. ہر وہ مسئلہ جس میں امت میں اختلاف پیدا ہو اس کو بیان کر کے خوش ہوتے ہیں. امت میں لڑائی ہو، گھر گھر میں ٹکڑے ہو، جھگڑے ہو، اچھا وہ اختلافی مسئلہ بیان کریں گے، ادھر مسئلہ معاملہ بیان کریں گے، سارے ان کو پورا کریں گے. یہ آپ نے مسئلہ کیوں بیان کیا؟ وہ بھائی چھیڑا انہوں نے، ہم نے تو جواب دیا ہے. کہتے ہیں چھیڑنے والا شرارتی نہیں ہے، جواب دینے والا شرارتی ہے. عجیب اللہ کی شان ہے، کیسے الٹا گالیاں ہمیں پڑتی ہیں. قربانی کے دن کتنے اور یہ کتنے؟ میں لمبی بحث نہیں کر رہا. اسے آپ نے کہنا جی 4 ہے، آپ نے کہنا کیوں؟ اس نے کہا دلیل ہے. آپ نے دلیل یاد ہی نہیں کی. اچھا بھائی کیا دلیل ہے؟
ایام تشریق کلھا ذبح، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے ایام تشریق قربانی کے دن ہیں. ایام تشریق 13 ذی الحجہ تک چلتے ہیں، زیادہ قربانی کے 13 ذی الحجہ تک چلیں گے. اچھا اب آپ نے جواب تو پڑا نہیں ہے، یا تو قربانی شروع کر دیں گے یا پریشان ہوں گے اور یا کہ چلو محمد شروع سے راستہ نہیں ہوگا. اب الجھن کا شکار میں ہمارا کیا بنے گا؟ اور اگر ہم جواب دینا شروع کریں تو پھر کہتے ہیں اس مسئلے کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ اس کا جواب دیں نشین فرمائیں. ایام تشریق کلھا، اور ایام ساری قربانی کے دن ہے. علمی بحث اور سندھی بحث تو آپ کو نہیں آئے گی. آپ ان سے پوچھیں ایام تشریق ختم 13 عمر ہوتے ہیں تو شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ تو پھر 9 کو بھی قربانی کرو. کچھ قربانی 13 کو کرو، کچھ قربانی 9 کو کرو. کوئی جی 9 پر اجماع ہے نہیں ہوگی، آپ کہہ رہے 13 پر بھی اجماع ہے کہ نہیں ہوگی. وہاں اجماع دلیل ہے، یہاں اجماع دلیل کیوں نہیں؟ یہ مسئلہ اس نے چھیڑنا ہے. قربانی کے دن کتنے ہیں؟ اگر چوتھے دن کو قربانی کرے، آپ کے گھر میں فقر بھی ہو، فقر سے مر جانا، لیکن چوتھے دن کی قربانی کا گوشت نہ کھانا. اس سے بچو، اس سے اپنی جان چھوڑاؤ. نمبر 2، قربانی میں جو جانور دیں گے اس میں گائے بھی ہے، اس میں کٹا بھی ہے، اس میں بکری بھی ہے، اس میں بھیڑ بھی ہے اور اس میں اونٹ بھی ہے. گائے میں اسے کتنے ہوتے ہیں؟ 7. اونٹ میں کتنے ہوتے ہیں؟ 7. غیر پر نے کہنا 8 اور 10. آپ نے کہنا 7، کچھ نے کہنا 7. آپ نے کہنا دلیل، کچھ نے کہا حدیث ہے. کہاں پر ہے؟ ترمذی میں. آپ سے پوچھے گا اس سے 7 ہے، دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہنا بجلی لیول میں. کچھ نے کہنا اگر میں حدیث پیش کرتا ہوں تو بجلی لیول پیش کرتا ہے. اب آپ کو شک پڑنا ہے کہ شاید مولانا تھانوی کا مسئلہ حدیث کے خلاف ہے. پوچھو بھی کون سی حدیث کی کتاب میں؟ بولے گا ترمذی میں. اچھا عجیب بات ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا عمل نقل کیا ہے. ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ حالت صبر میں قربانی کی ہے. ہم اونٹ میں 10 شریک تھے اور گائے میں 7 شریک تھے. وہ 10 نہیں تھے. اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے. جابر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تم گائے میں بھی 7 شریک ہوا کرو اور اونٹ میں بھی 7 ہی شریک ہوا کرو. گائے میں بھی 7، اونٹ میں بھی. اور پھر امام ترمذی فرماتے ہیں والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم. یہ جو صحابہ اور تابعین کا عمل ہے وہ 10 حصوں والی حدیث پر نہیں ہے بلکہ 7 حصوں والی حدیث پر ہے. تو وہ معمول ہے اور یہ متروک ہے. جس کو صحابہ نے چھوڑ دیا اس کو غیر مقلد لے گا تاکہ امت میں لڑائی چلے. ہم وہ حدیث لیں گے جس کو صحابہ لے کر چلے. میں گزارش کر رہا تھا کہ مسائل مشکل تو نہیں ہے نا، پھر اس میں مسئلے آپ کو پیش کر دیں. اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھے کی توفیق عطا فرمائے. میری خیر گزارش یہ تھی علماء کے ذمہ کام ہے عقیدے پر بھی کام کریں، مسائل پر بھی کام کریں، فتنوں کا تعاقب کریں اور بغیر کسی کی پرواہ کیے بغیر کریں، کسی کی پرواہ نہ کریں. اور پھر دوسری آخری گزارش، ان میں حضرات نے فرمایا تھا میں نے جانے پر ہم نے کوشش کی ہے. ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم صرف مسلکی اور عقیدے پر کام نہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ دفاعی کام بھی کریں. کیوں؟ مشکل کے موقع پر آدمی کا مزاج یہ ہے، آدمی کا مزاج ہے کہ جہاں سے کچھ معمولی سے تعاون ہو، کمزور ایمان والا بندہ عقیدہ کھو دیتا ہے اپنے معمولی سے تعاون کی وجہ سے. اللہ ہم سب کو مستحکم عقیدے عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو مضبوط عقیدے عطا فرمائے. اس پر ہمارے حضرات نے مشاورت کی ہمیں بھی مختلف مالی معاملت کے لیے ٹیسٹ بنانا چاہیے. کیا ٹیسٹ کس نام سے بنائے؟ ہم نے کبھی ٹیسٹ کو بنائے تو شخصیت کے نام پر نہ بنائے، ٹیسٹ بنائے تو عقیدے مسلک اور خاص کے نام پر بنائے. اس کے نام پہ شخصیت کے نام پر نہیں، مسلک کے نام پہ. ہمارے پاکستان میں مسلمانوں کی مسلک کی سب سے بڑی تعداد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے ماننے والے کی ہے جنہیں احناف کہتے ہیں. تو ہم نے ٹیسٹ کا نام ہی احناف رکھا ہے کہ جن کا مسلک ہے، جو ہمارا مسلکی نام ہے وہی ہمارا رفائی نام ہے. اس لیے احناف ٹیسٹ بنا ہے. آپ دعا فرمائیں اگر اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہمارا ٹیسٹ چلتا رہا. ہمارے ٹیسٹ کے اغراض و مقاصد میں سے بنیادی مقصد وہ لائبریریاں ہیں، وہ مدارس ہیں، مدارس کی کتبیں ہیں اور جو ہم جیسے کمزور علماء ہیں ان کی مالی معاونت ہے. یہ ہمارا بنیادی اس کا جو ہے نا ادب ہے. اگلی بات اگر اچانک کوئی آفت آ جائے، اللہ محفوظ فرمائے سیلاب ہے، اللہ محفوظ فرمائے زلزلہ ہے، اللہ محفوظ فرمائے اور اچانک آفت آتی ہے، اس موقع پر بھی ہم کوشش کریں گے اللہ محفوظ فرمائے. اگر آ جائے تو علماء بھرپور محنت کریں اور احناف ٹیسٹ کے نام پہ مسئلے کا کام بھی کریں اور اس نام پہ لوگوں کا مالی تعاون بھی کریں.
اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بن کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اجتماعی کام کرنا بھی ہمارے پیغمبر کی سنت ہے اور ہمیں یہ کام کرنے چاہیے۔ میں صرف یہ علماء سے گزارش کر رہا تھا، اگر ہمارے اکابر میں کوئی بھی ٹرسٹ کا کام کرے تو مالی معاملت بھی کرے اور ساتھ عقیدے بھی۔ اس لیے میں نے مولانا کلیم اللہ صاحب تشریف فرمائے، ہمارے آداب ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، میں نے مولانا سے عرض کی تھی اگر آپ ایک حضرات کے ساتھ مالی معاملت کریں تو ساتھ رسالے بھی رکھیں، ساتھ لٹریچر بھی رکھیں، مالی معاملت نہ کریں، عقیدے اور مسئلے کی بات ساتھ ساتھ ہو۔ آپ حضرات سنو کہ صرف مالی کام کرنا نہیں، ساتھ عقیدے کی محنت بھی کرنی چاہیے۔ عقیدے کی میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں آپ نے شہرت کے ساتھ عقیدہ نے یہ رسالہ لگا دیا، اپنی شہرت کے لیے نہیں، یہ ساتھ مسلک اور کاش کے لیے۔ اللہ ہم سب کے عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ انڈے کی قربانی کے لیے کیسے مجھے ثبوت ہے؟ غیر مقلدین کے ہاں تو گھوڑے کی بھی قربانی ہے، ان حضرات کے ہاں تو مرغی کی بھی قربانی ہے، ان حضرات سے مرغی کے انڈے کی بھی قربانی ہے، اور یہ حوالہ فتاوی ستاریہ میں موجود ہے۔ غیر مقلدین کی دلیل کیا ہے؟ آپ بیٹھو، بیٹھ جاؤ، یہ پلے میں اللہ آدمی تعاون کرتا ہے، اس میں ایسا نہ کرو۔ ایک آدمی 1 روپے کا بھی تعاون کرے، اس کے جذبات کا خیال دیا کرو۔ کسی کو اللہ توفیق ہے وہ 10 کروڑ دے رہا ہے، کسی کو اللہ توفیق ہے وہ 10 کھانے دے رہا ہے۔ میں ایک مرتبہ پاک وقت اسی مہینے میں ایک جلسے پر تھا، تو جلسے کے دوران ایک بچہ اٹھا، شاید اس کی امی نے بھیجا، باپ نے بھیجا، مجھے نہیں پتا۔ جلسے کے دوران ایک لڑکا آیا، اس نے مجھے 10 روپے دیے، میں نے 10 روپے کو چون کر جیب میں ڈال لیا۔ میں نے کہا آئندہ ہمارے جلسے میں کھڑے ہو کر پیسے ہمیں کوئی نہ دے، یہ ہمارا مزاج ہی نہیں ہے، آپ دینا چاہتے ہیں ادارے کو دیں، لیکن ان 10 کو چون کر میں اس لیے جیب میں ڈالا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ دینے والا کون، ان میں جتنا اخلاص ہوتا ہے وہ دینے والا جانتے ہوں، تو شاید اس معیار کے پاس کی ہو تو جتنا اللہ دے اس کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی، ایک صحابی آئے، تھوڑی سی کھجوریں لائی، تھوڑی سی، اللہ کے نبی ان کھجوروں کو پورے ڈھیر پہ تقسیم کیا، اور میں بھی کھجوریں کہاں سے لایا؟ اس نے آپ نے چاہتے کہ اپیل فرمائی، ہمارے پاس فنڈ نہیں تھا، میری مالی حالت کمزور تھی، میں نے یہودی کی مزدوری کی ہے، 1 ڈول پانی کے بدلے میں مجھے 1 کھجور ملتی تھی، میں 1 ڈول پانی کا نکالتا، اس کے فصل میں ڈالتا اور 1 کھجور لیتا۔ یہ چند کھجوریں میں آپ کے لاس پر لایا ہوں، اللہ کے نبی نے چند کھجوریں پورے ڈھیر میں تقسیم کروا دی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے پیسے حقارت سے نہ دیکھا کرو، جتنی کسی کی حیثیت اتنا ہی دے گا نا۔ یہ دعا کی حقارت سے دیکھے کہ جس نے جیب سے 10,000 نکال کے دیا ہو، وہی میں نے 10,000 دیا 10 روپے لایا، آپ نے 10,000 نہیں دیا، اس کے 10 روپے پر کیا تھا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ خود بندہ بٹیلے کھلائے نا تو پھر کہ یار دونوں مجھے پکوڑے کھلائے، خود کچھ بھی نہ لے، دوسرے کے پکوڑے پر آ کے نکالے۔ اس پر آدمی کو تھوڑی سی تلقین کرم کرنی چاہیے کہ نہیں بھائی یہ بات مناسب نہیں، اللہ میں سمجھ کی توفیق۔ خیر میں نے گزارش کر رہا تھا، ہم نے اس بنیاد پر ناپ شروع کیا ہے، اللہ توفیق دے گا ہم احناف کا روزہ بھی شروع کریں گے۔ بنیاد سنت ہم نے مانا اردو نے انشاءاللہ شروع کیا ہے، داخلہ اردو نے شروع کیا ہے، انٹرنیٹ کا اتحاد .org اور اسی طرح اسلام کے ساتھ اگر آپ نیٹ کو دیکھنا چاہیں .org کے نام پہ دیکھیں، اور ہم قریب انشاءاللہ media.com کے نام سے ہماری ویب سائٹ بن جائے گی، آپ اس کو بھی دیکھیں۔ اللہ ہمیں اسباب اور مسائل عطا فرمائے۔ ہم نے لاہور میں اسٹوڈیو بنانا شروع کر دی ہے، جس میں مسئلے کے دیوبند کے مسائل کی ریکارڈنگ کرائیں گے، اس کو نیٹ پر پیش کریں گے۔ اللہ اسباب دے گا تو چینل بھی بنائیں گے، اسباب کے منتظر ہیں، جب اسباب آئے گا تو ہم یہ کام کریں گے۔ آپ کو تو کرنے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بجائے سے آدمی پریشان ہو، ذاکر نائک چینل پر ہے، زبید رامزی چینل پر ہے، علامت آ گیا، اس پر پریشان مجھے آپ خود چینل پر آئیں تو نتیجہ یہ نکلے گا تو ہم ان کو سننے کی بجائے آپ کو سنیں گی، جب آپ نہیں آئیں گے اور ان کی سنیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عقائد اور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ آپ حضرات متکلم اسلام عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت مولانا محمد الیاس محمد صاحب دعوت برکاتہ العالیہ جو آج اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں اور
جو یہ تقریب احناف ٹرسٹ کی طرف سے منعقد کی گئی ہے سیلاب متاثرین جو ضلع راجن پور کے علاقے کے مختلف محلہ جات مختلف علاقوں سے ہیں، حضرت کے حکم سے خود میں نے مختلف علاقوں کا سروے کیا اور تقریباً ضلع راجن پور کے کوئی علاقے بچے ہیں جو بالکل صحیح سالم ہوں، ورنہ اکثر علاقوں کے اندر سیلاب کے پانی نے گھروں کو متاثر کیا، فصلات کو متاثر کیا۔ تو جس طرح باقی این جی اوز کام کر رہے ہیں، باقی لوگ کام کر رہے ہیں، علماء کرام کا فرض بھی تھا اور آپ کی امیدیں بھی تھیں علماء کرام پر۔ الحمدللہ آج علماء کرام نے اس مشکل گھڑی میں اور اس مصیبت کے اوقات میں اپنے بھائیوں کو نہیں بھولے۔ جس طرح آج کل یہ ہے مدارس آپ کے ہی تعاون سے چلتے ہیں، آپ کی ہی معاونت سے چلتے ہیں، لیکن اگر آپ پر کسی قسم کی مصیبت اور تکلیف آئے تو اس وقت بھی علماء کرام پیچھے نہیں رہتے۔ اسی سلسلے کی آج کی یہ تقریب ایک کڑی ہے احناف ٹرسٹ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے، جس کے اندر مختلف علاقوں سے 100 آدمیوں کا انتخاب کیا گیا ہے، ورنہ آدمی تو بہت ہیں، غریب بھی متاثرین بھی، لیکن اتنے وسائل نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وسائل عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز، تمام حضرات کو دیں گے، لیکن اپنے وسائل کے اعتبار سے 100 آدمیوں کی ایک لسٹ بنائی گئی جو مختلف علاقوں کے نمائندگان ہیں۔ ان میں سے 20 آدمیوں کو راشن دیا جائے گا، جس کے اندر 2000 مالیت کا سامان ہے، گھی وغیرہ راشن، ضروری کھانے پینے کی چیزیں، اور باقی 80 آدمیوں کو نقدی دی جائے گی جو کہ 2000 ہے۔ تو اس کے اندر ایک رسالہ بھی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو اس ادارے کی احناف ٹرسٹ کی حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ سرپرستی فرما رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ مزید تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ضلع راجن پور میں آج ان کا پہلا دورہ ہے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید بھی ان کو وسائل دے اور وہ اسی طرح عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلے ترتیب یہ ہے، ان ساتھیوں کا نام لیا جائے گا جن ساتھیوں نے راشن لینا ہے، اور وہ 20 ساتھی ہیں۔ میں نام لوں گا اور وہ ساتھی آئے گا، اپنا راشن اور اپنا سامان وصول کرے گا۔ پہلا نام ہے محمد جمیل ولد حاجی بہاول، قلم پور تحصیل ضلع راجن پور۔ محمد جمیل ولد حاجی بہاول۔ دوسرے ساتھی ہیں خدا بخش ولد جان محمد موضا بابو، یہاں اپنا سامان وصول کریں۔ خدا بخش ولد جان محمد موضا بابو۔ تیسرے ساتھی ہیں عبد الرشید ولد نور محمد برساباد۔ عبد الرشید ولد نور محمد برساباد۔ اگر ان کا کوئی ساتھی آیا ہوا ہے وہ وصول کر لیں۔ عبد الرشید ولد نور محمد برساباد۔ مولانا عبد الحمید صاحب جو ان کے بھائی ہیں وہ آئیں وصول کریں۔ نمبر 4 غلام عباس ولد عیسن خان۔ غلام عباس ولد عیسن خان آئیں اور اپنا سامان وصول کریں۔ اگر ان کا کوئی بھائی موجود ہو تو وہ بھی لے سکتا ہے۔ نمبر 5 نور محمد ولد قادر بخش ون۔ نور محمد ولد قادر بخش ون۔ نمبر 6 محمد اعظم ولد منظور احمد شاہ پور۔ محمد اعظم ولد منظور۔ نمبر 7 محمد ساجد ولد عبد الغفور حاجی پور۔ محمد ساجد ولد عبد الغفور حاجی پور۔ عبد المالک ولد احمد یار مشہرہ چرکی۔
عبد المالک بن احمد یار نمبر 9. محمد اگر ان کا کوئی بھائی ہے تو وہ لے سکتا ہے. نمبر 9 محمد فاضل بن واحد بخش پیٹ آرنگ. محمد فاضل اگر ان کا کوئی بھائی. محمد مستقیم بن عبد الخالق پہاڑ کو. عبد المجید بن جام حبیب موضع بازو. فاروق احمد بن اسلام دین کوٹلہ شیخ محمد. فاروق احمد بن اسلام دین کوٹلہ شیخ محمد. محمد اسماعیل حلوانی بن سودار چک شہید. محمد اسماعیل حلوانی. غلام شبیر بن مزاری چک ملناز. غلام شبیر. محمد اقبال بن حضور بخش سان والا. غلام حیدر بن غلام محمد رک ڈائما شرکی. سیف اللہ بن غلام محمد بروسہ آباد. سعید احمد بن غلام یاسین فتح پور. میٹھے خان بن یار محمد عاقل پور. میٹھے خان بن یار محمد عاقل پور. محمد یوسف بن غلام سرور گلو والی. یہ تو تھے راشن لینے والے حضرات. اب یہ باقی ساتھی جو بچے ہیں 80 ساتھی ان کو نقدی ملے گا. ترتیب یہ ہے کہ ساتھی تمام کے تمام اس طرف سے آ جائیں, حضرت سے وصول کرتے جائیں اور یہاں سے چلے جائیں. راستہ تھوڑا سا ہلکا. میں نام لیتا جاؤں گا, یہاں سے آ جائیں جلدی جلدی. محمد مدثر بن ملک امیر حمدہ. محمد طارق بن خدا بخش. حضور بخش بن رستم خان سان والا. حاجی اللہ بچایا بن حاجی بہاول. محمد اقبال رشید احمد بن حاجی بہاول. رشید احمد بن حاجی بہاول. محمد اسلم بن غلام رسول نوشہرہ شرکی. محمد اسلم. محمد حنیف بن دیار محمد. محمد حنیف بن دیار محمد مردینہ. محمد جمیل بن بہاول قلم پور جن کے سامان. ریاض احمد بن دیار محمد مردینہ. ساتھی جلدی کرو گے. محمد مجاہد بن کرم الہی نوشہرہ شرکی. مہیوال بن اللہ جوایا نوشہرہ شرکی. محمد اکبر بن بہاول قلم پور. عبد الحمید بن اللہ جوایا نوشہرہ شرکی. محمد جمیل بن فقیر بخش قلم پور. غلام قاسم بن غلام حیدر رک ڈیما شرکی. غلام قاسم بن غلام حیدر. جی جی. کریم اللہ بن حافظ عبداللہ. کریم اللہ بن حافظ عبداللہ مرساباد. کون تھا یہ؟ وہ حافظ الرحمان. عبد الخالق ول پیر بخش نوشہرہ شرکی. عبد الخالق ول پیر بخش نوشہرہ شرکی. حافظ عبد الرحمان بن حافظ عبداللہ. عبد المجید بن عبد المالک نوشہرہ شرکی.
عبد المجید بل عبد المالک نوشہرہ شرقی، محمد بخش بل امان اللہ بستی نگر، محمد بخش، عبد الحمید بل نور محمد مرساباد، سیف اللہ بل غلام محمد مرساباد، ان کے شمار، عبد الجبار بل اللہ بخش چار بار بند، عبد الجبار بل اللہ بخش چار بار، عبد الرشید بل شکیل احمد بل عیسم خان رکھ رحمان روم کو، دیوا حلیمہ بی بی بدریہ غلام یاسین بن عبد الرحیم مرساباد، غلام عباس ولد عیسم خان مختار احمد ولد غلام حسین پیٹ سوترا، مختار احمد، واحد بخش ولد محمد یوسف بکھر باغردی تحصیل رضی نوالی خان، حافظ محمد عاشق ولد قادر بخش بند کوٹ مٹن تحصیل رضی راجن پور، محمد طارق ولد مولا بخش بند، محمد حسن رضا ولد رضا اللہ جام پور، عبد المجید ولد مولا بخش بند، عبد المجید بل مولا بخش، منظور احمد بل احمد بخش شاہ پور، عبد الرحمان بل حاجی غلام یاسین مرساباد، غلام فرید بل غلام محمد پہاڑ پور، محمد اقبال بل لال محمود چک شہید، محمد اقبال بل لال محمود، محمد یعقوب بن احمد یار نوشہرہ شرقی، غلام اکبر بل محمد شریف چک شہید، غلام اکبر بل محمد شریف، طاہر القاسمی بل فرید بخش فاضل پور، محمد ساجد بل عبد الغفور حاجی پور تحصیل جانپور ضلع راجن پور، محمد نصر اللہ بل غلام حیدر فاضل پور، عبد الکریم بل عبد العزیز، عبد الکریم بن عبد العزیز، سعید احمد بن غلام یاسین فتح پور، محمد امداد اللہ بن غلام حیدر فاضل پور، محمد کلیم اللہ بن امان اللہ کوٹلہ زندہ، محمد کلیم اللہ بن امان اللہ کوٹلہ زندہ، محمد الطاف بن احمد بخش مرساباد، محمد بخش بن اللہ وسایا وسیلہ خان، محمد بخش، عبد الغفور بل غلام رسول لال گڑھ تحصیل جانپور، نور محمد بل غازی محمد پہاڑ پور، عبد الرؤوف بل امیر حمزہ نوشہرہ شرقی، عبد الحکیم بل احمد یار نوشہرہ شرقی، منیر احمد بل غوث بخش پیٹ رئی، غلام رسول بل غوث بخش، عبید اللہ بن حضور بخش، منظور احمد بن غلام رسول بستی لاکھا، حافظ رمضان بن حافظ غلام محمد پہاڑ پور، حافظ رمضان بن حافظ غلام محمد پہاڑ پور، محمد یونس بن محمد رمضان پہاڑ پور، محمد یونس بل محمد رمضان پہاڑ پور، محمد نواز بل اللہ بخش چک جندو شاہ، دیوا کریم بخش نور پور مچھلی والا بدریہ جلیل الرحمان بل بشیر احمد، محمد مرید بل بشیر احمد رکھ پہاڑ پور تحصیل بنجار، خالد حسین بل ملک گریام فتح ہو، عبد المجید بل پیر بخش، اللہ جوایا بل غلام قادر، محمد صادق بل محمد رمضان، حاجی محمد فرید بل گامن، محمد اسماعیل حلوانی بل سودا،
محمد اسماعیل حلوانی بلسوخدار، عبدالستار حلوانی بلسوخدار، خیر محمد بل عبداللہ مولا کا قدر، خیر محمد بلا خیر، محمد رمضان بل امام بخش، سراج احمد بل رحیم بخش جگ ملناس، مولا بخش بل حضور بخش جگ ملناس، صادق حسین بل پہلوان اردو والی، فدا حسین بل غلام حسین، بلال احمد بن غلام احمد گلو والی، برائے عبد المجید محمد اسلم بل شمن خان گلو والی، حافظ عبدالرشید بل نور محمد شرخت، عبد الباسط بل غلام صادق بستی ڈنگر، جلیل الرحمان بل فیض اللہ بستی ڈنگر، وزیر احمد بل غلام فرید مشارہ شرکی، بیوہ احمد حسن بینا سخی کوٹ مٹھن بذریعہ چاند، محمد سہیل بل محمد جمیل شکارپور، قاری در محمد بل غلام مصطفیٰ، محمد طاہر بل حاجی چھتا مشارہ شرکی، رسول بخش بل پیر بخش عاقل پور، ارشاد الرحمان بل عبد الرحمان شکارپور، بیوہ محمد یونس جانپور، حافظ محمد امان اللہ شاہ، حافظ محمد امان اللہ، بشیر احمد ڈنگر، یہ سامان الحمدللہ تمام حضرات جو بھی اس تقریب کے اندر شریک ہوئے ہیں تمام سے دعاؤں کی درخواست ہے، آپ اس کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، 2 لاکھ سے متجاوز بڑھ کر یہ تمام آپ کے سامنے بغیر کسی سفارش بغیر کسی اور بات کے صحیح اقدام کے اندر تقسیم کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ اور تمام حضرات سے گزارش یہ ہے، یہ تو ایک قسم کا تعاون ہوتا ہے، ورنہ اصل بات یہ ہے مانگنا ہم نے ایک اللہ کی ذات سے، کسی اور پر امید نہیں رکھنی، نہ کوئی اور ہماری حاجات اور ضرورت کو پورا کر سکتا۔ اور آپ کی گزارش یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے ساتھی بھی ہوں گے جو ہوں گے مستحق لیکن رہ گئے ہیں، ان سے ہماری اپیل ہے ناراض نہیں ہونا، جتنی ہم سے ہو سکا اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس تقریب کو بھی منظور فرمائے، اور حضرت مولانا محمد ریاض گلمن صاحب کی عمر دراز فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی احناف ٹرسٹ کے چیئرمین مولانا کلیم اللہ صاحب ان کو ان کی محنت میں دن رات کی ترقی عطا فرمائے۔ اب آخر میں دعا کے لیے درخواست کروں گا حضرت سے کہ وہ دعا کریں۔ ایک بات آپ سماعت فرمائیں، نئی بات اس لیے کیا ہے جو ممکن ہے بعض رات کی دن کیا ہے کہ شاید یہ اپنی تشہیر کے لیے جمع کیا ہے ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کی وجہ سے نہیں
رمضان مبارک کے آخری اشرے میں تقریباً 25 اور 26 ہزار کے لگ بھگ ہم نے الحمدللہ ریا کو بات کی ہے. ہم نے اپنی جیب بھی نہیں کیا، لوگوں نے دیا اور ہم نے آگے بھی دیا، لیکن ہوا وہاں پہ کیا جو ہم نے وہاں سدھا لیا اور 3 لاکھ روپئے کی شاید وہ اچانک طاقت آئی تھی، لوگ آج علم نہیں تھے. جب بھی موبائل سے آدمی تعامل کیا جاتا تو لوگ اس پہ جھپٹتے اور عجیب سا مسئلہ پیدا ہوتا. پھر ہمارے احباب نے مختلف سال طے کیا کہ لیا میں اصل مسئلے کر دینے کی بجائے لسٹ بنا کے لوگ شہر میں جمع کر دیں، اس میں دیکھا مشکل حساب نہیں ہوگا. یہ تو وجہ بھی آپ کی راتوں سے یہاں آئی. اور اگلی ہم کی ریکارڈنگ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے بعض احباب بھی ملک سے باہر ہے. یہ جو پیسے ہم نے آپ کو خدمت میں پیش کیے ہیں یہ ایک ہی بندے نے دیے اور کتنی دے دی. جو بندہ درمیان میں آیا تھا وہ کہہ رہا تھا اتنے ہزار نے پیسے دیے ہیں. میری ان سے براہ راست ملاقات ہوئی ہے، مجھے وہ جانتے نہیں ہے. تو خیر اس کو تعارف کا رحمانہ حکومت کے ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں، فن دے رہے ہیں، لیکن ہماری خواہش ہے کہ دن کو دیں. ہمارے پاس بھی ریکارڈ بھی ہے، اب ہمارے پاس اس کے علاوہ اور بھی ریکارڈ نہیں ہے. سیدھی بنا کر اس کے حوالے پیش کر دیں. اور دنیا بھر میں جو NGOs باتیں ان کا طریقہ یہ ہے وہ کام تھوڑا کرتے ہیں، نشر زیادہ کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں بہت کام ہوتے ہیں، ہمارا کروڑوں میں کام ہوتا ہے، 1 روپے میں نشر نہیں ہوتا. تو لوگ سمجھتے ہیں شاید علماء نے کام کیے ہی نہیں. اس لیے ہماری بعض یہ دینی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ جس کے تحت ہم یہ کام کرتے ہیں. نہ اللہ دعا ہے اللہ ہم سب کو ریا سے بچ کے، شہرت سے بچ کے خالص اپنی ذات کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 2 وجہ تھے. باقی جیسے مولانا اشارہ میں نے فرمایا ہے جو حضرات ایسے مستحق اور رہ گئے ہوں مولانا سے رابطہ فرمائیں. ہم ان شاء اللہ پوری کوشش کریں گے ان سے قبر ان تک ہم ان کا حصہ ضرور پہنچائیں گے. ان شاء اللہ ہم پوری اس کی کوشش کریں گے، ہماری طرف سے کمی نہیں ہوگی. اور ابھی جو ہم نے جہاں جہاں سماج تسلیم کیا ہے آپ حضرات نے دیکھا ہے ہم قتل تعلق رشتے داری اور ان باتوں کو سامنے نہیں رکھتے. ہم نے مولانا کی دن گزارش کی تھی، ہم ساتھی صاحب سے مفت نہیں دیکھتے. رشتے دار ہیں تب، دوست ہیں تب، آپ نہیں جانتے تب. کوشش کریں کہ ایسے بندے ہوں بغیر کسی تعلق اور آپ وہاں تک پہنچے. اگر آپ میں ایسے سختی ہوں یہ جب تک نہیں جا سکتا ہماری کے ساتھ بھی ہم ان شاء اللہ اس کے بعد کو دعوت کریں گے. باقی علیہ علم اور مسئلہ کے رات سے ہماری گزارش ہے کہ ہم نے مختلف حضرات کی ذہنی سطح کے مطابق الگ الگ کام شروع کیا. مثلا بعض حضرات جو ہے کہ جن کا ویڈیو سیڈیو میں شوق ہے، آڈیو نہیں ہے، ہم ان کی ویڈیو سیڈیو میں بیان بنا چاہتے ہیں تو بیان کیا ہے. بعض ایسے ہیں جن کے گھر میں کمپیوٹر نہیں ہے، ممکن مزاج نہیں ہے، وہ آڈیو سنتے ہیں، ہم ان کی آڈیو بیان نکال کر آتے ہیں. بعض ایسے ہیں کہ جن کا سننے کا مزاج کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہم کتابیں لکھتے ہیں. بعض وہ ہیں کہ جن کی مالی استطاعت کم ہوتی ہے، بڑی کتاب کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہم نے کتابیں تیار کی. اور بعض خود جیسے اتحادی وہ لوگ ہیں کہ جن کا کتابوں کا لوگ کم ہے وہ اپنے بیٹھکوں میں پوسٹر لٹکاتے ہیں. پوسٹر ہم ان کے لیے پوسٹر بناتے ہیں، شرابی کی چلائے، پانی ہیشٹیگ وغیرہ، نہ پڑھنے کی چلائے. یہ ساری چیزیں ہم اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں. آپ کی ساتھی باہر لے کر بیٹھے ہیں، آپ میں سے مدرسے کے شائقین ہیں مدرسے کے اور پڑھے. اور اگر بات ملے نہیں کیا تو آپ محمد سے رابطہ فرمائیں، ان شاء اللہ اپنے آخری نظر سے ملے گا. میں علماء سے گزارش کروں گا کہ فرقہ اہل حدیث باب ان کا تحقیقی جائزہ ہم نے کتاب تیار کی ہے جو گلبن سے بھی چھپی ہے، جدہ سے بھی چھپی ہے. پاکستان میں اس کا 3را ایڈیشن آیا، ابھی 1 سال نہیں ہوا. آپ اس کتاب کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس پر کتنی محنت کی. اور ہماری خواہش اس طرح جو باطل مذاہب میں ہر ایک کے خلاف انسائکلوپیڈیا پورا ایک کتاب بنا دے ان کی کتابوں سے کیا کیا جس میں ہماری رائے، ہمارے تبصرے، ہماری کچھ باتیں نہیں. پھر کہہ رہے ہیں جس پر کی شاہدہ کتاب موجود ہے. آگے مستقبل فرمائیں. اللہ ہم سب کو دین